تعصب سے بڑا ایک فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ ہے وہ کے پی کے عوام میں مزید نفرتیں پیدا کر رہا ہے، جو غلط بات ہے، اور اس سے نقصان جو ہے پورے پاکستان کا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو رویہ پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا کچھ دن پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ریاض خان صاحب کو، سیکرٹری ایریگیشن عبدالباسط صاحب کو، ایس ٹی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو، کے پی آئی ٹی کو، بورڈ کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا ہے، اس کے طرف الحمدللہ پیش رفت جاری ہے، اور تقریباً ہمارا 60 سے 70% تک جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں، اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی ہم کیش فری کر رہے ہیں، اور تمام ڈیجیٹائز ہوں گے۔ اس میں بھی کافی تقریباً پیش رفت ہو چکی ہے، وہ بھی 60-70% مکمل ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس فائنینشیل ایئر کو جون تک انشاءاللہ تعالی ہم 100% ڈیجیٹائز ہمارا صوبہ ہو چکا ہوگا، ہر لحاظ سے پیپر فری اور کیش فری اکانومی انشاءاللہ۔ اس میں ہمارا تمام دوستوں کا اہم رول ہے، اور تمام ڈپارٹمنٹس کو، تمام ہمارے آفیسرز کو، السلام علیکم ناظرین اکرام، مکمل ویڈیو آپ کو کچھ دیر کے بعد دکھاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک کی آواز بن کر سامنے آئی ہے۔ سنگل پارٹی ہے جس نے تحریک لبیک کے حق میں کھل کر بات کی ہے، یہ پی ٹی آئی کے عمران فرحت ہیں جناب۔ یہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے پنجاب حکومت کے سامنے لبیک کے حق میں جو ہے وہ واضح طور پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سانحہ مریض کیا ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، ناظرین کرام ویڈیو کو دیکھ کر اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سی آر پی سی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، جو تقریباً 1992 سے چلتا آ رہا ہے۔ وہ پہلے جو ہے فیڈرل کا اس میں 80% شیئر تھا، اور ہمارا 20% کے ہم نے 20% اس میں ادا کرنے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے 80% ادا کرنے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس میں سیریس نہیں تھی۔ پہلے 20% ہمارا شیئر تھا، انہوں نے کہا نہیں 20% کم ہے، 25 ہو گیا، پھر 30 ہو گیا، ابھی ہوتے ہوتے وہ 35% پر ہمارا شیئر کر چکے ہیں۔ لیکن 35% شیئر کے حساب سے بھی ہم کے پی حکومت نے اپنی جو واجبات ہیں 35% میں وہ ادا کر دی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ہماری کسی چیز میں بھی سیریس نہیں ہے، نہ ہمارے کینال بنانے میں سیریس ہے، نہ جو ہے ہمارے ڈیمز بنانے میں سیریس ہے۔ ہمارا ڈیم گبرال ڈیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ تقریباً ہمارا 85% کمپلیٹ ہے، اور ہم بار بار جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں این او سی دیں، تاکہ جو چائنیز اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہمارا میکینیکل اور الیکٹریکل ورک پینڈنگ ہے، وہ یہاں آئے اور وہ کمپلیٹ کریں اسے، کیونکہ اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے اور ہمارے صوبے کی عوام کو بھی فائدہ ہے۔ لیکن مئی سے بار بار لیٹر کرنے کے بعد مئی کا مہینہ اور ابھی جو ہے دسمبر ختم ہونے والا ہے، تو 8-9 مہینے ایک این او سی کے لیے جو ہے ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم بار بار لیٹرز لکھ رہے ہیں، وہ ہمیں این او سی نہیں دے رہے۔ تو یہ جو تعصب سے بڑا ایک فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ ہے وہ کے پی کے عوام میں مزید نفرتیں پیدا کر رہا ہے، جو غلط بات ہے، اور اس سے نقصان جو ہے پورے پاکستان کا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو رویہ پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا کچھ دن پہلے، تو پنجاب میں بھی اسی پارٹی کی حکومت ہے یا ان کو بٹھایا گیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کو بٹھایا گیا ہے۔ ہمارا صوبے کا جو بقایا ہے ان پر
جو آلریڈی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ 4,758 ارب روپے یہ وفاق ہمارا بقایا ہے۔ ایک طرف ہمارے ساتھ امتیازی سلوک اور تعصب برا رویہ کیا جاتا ہے کہ کے پی میں کچھ کیا نہیں جا رہا، دوسری طرف ہمارا جو بقایا ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل عمران خان صاحب کی حکومت ڈیلیور کرتی آئی ہے، اس وجہ سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہماری یہ تیسری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں مسلسل۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں خیبر پختونخوا کی عوام نے 3 دفعہ اعتماد کسی پر نہیں کیا، صرف اور صرف عمران خان پر اور عمران خان کے لوگوں پر کیا ہے، اور آج جو ہے ہم حکومت میں ہیں ایک دفعہ پھر۔ لیکن جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے علاقے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور وہ 17 سیٹوں سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور پنجاب حکومت پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال ایک طرف 4,758 ارب روپے جو صوبائی حکومت کا خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے وہ وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی، دوسری طرف جو فسکل ریلیز ہیں جو تمام صوبوں کو جاتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے صوبائی حکومت کو یہ پیسے دیے، اس سے 4-5 گنا زیادہ پیسے باقی صوبوں کو ریلیز کیے گئے ہیں۔ ہمارا تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے لیکن باقی صوبوں کا وہ ریلیز نہیں کر رہے۔ میں نے باقاعدہ جو ہے یہ احتجاج میں ریکارڈ کروایا ہے کہ ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے صوبائی حکومت کا، آپ کریں، لیکن صرف ایک صوبے کا تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر ٹرائل کرنا اور باقی صوبوں کو چھوڑ دینا یہ امتیازی سلوک میں آتا ہے، اور یہ فیڈریشن کو نقصان دیتا ہے، یہ پاکستان کو نقصان دیتا ہے، یہ صوبے کی عوام میں نفرتیں پھیلاتا ہے۔ تو جس طرح ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت باقی صوبوں کا بھی وہ فسکل ریلیز تمام عوام، پورے پاکستان کی عوام کے سامنے لائیں کہ انہوں نے جو ہے کیا گل کھلائے ہیں اور ان کا کتنا ریلیز آپ لوگوں نے کیا ہے۔ 4,758 ارب روپے وہ خیبر پختونخوا کی عوام کا نہیں دیا جا رہا، دوسری طرف IMF کا رپورٹ آتا ہے اور IMF وفاقی حکومت پر چارج شیٹ کرتا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، یہ ریپورٹڈ ہے۔ تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا جی طریقے انصاف کے جو ہیں یہ فرحت عباس ہیں پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے سانحہ مریخے کے حوالے سے کھل کر بات کی اور انہوں نے اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ آج کا جو معمول کا ایجنڈا ہے اس کو ملتوی کر کے جو سانحہ مریخے ہوا ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور اس ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ ہے سزا کا عمل لایا جاتا ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب وہ نہ حق قید میں ہیں، اس پر جعلی ٹرائلز کیے جاتے ہیں، جعلی کرپشن کے کیسز کیے جاتے ہیں، اس پر سزائیں پہ سزائیں ہو رہی ہیں، کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ ایک طرف چارج شیٹ آ رہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، نہ اس پر میڈیا بات کرتا ہے، نہ اس پر وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، نہ عدالتیں جو ہے اس پر کوئی بات کرتی ہیں، لیکن ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ان کا اصل چہرہ لانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے اس پر بار بار بات کرنی ہے کہ جو رویہ اداروں کا اور جعلی حکومتوں کا خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال میں تمام اپنے آفیشلز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق گڈ گورننس روڈ میپ جو ہم نے دیا ہے اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید امیدیں ہیں، ہم نے اس سسٹم کو بہترین کرنا ہے۔ کسان ہمارے معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہے جو ہمیں رزق بھی دیتے ہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن وسیلہ ہمارے کسان ہی ہیں، وہ دن رات محنت سے
ہم تک وہ رزق پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے ایس شنکر کے درمیان مسافہ، اور وہ بھی ڈھاکہ میں، جب دونوں ممالک کے نمائندے بیگم خالدہ ضیاء کی آخری رسومات میں اپنے اپنے ممالک کی نمائندگی کرنے کے لیے ڈھاکہ میں پہنچے تھے، اس موقع پر یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ ناظرین کرام، جو اہم ترین بات یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے ایس شنکر خود چل کر پاکستانی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جے ایس شنکر، ہندوستان کا وزیر خارجہ، اور میں آپ کی شخصیت سے واقف ہوں۔ وہ ہٹاکڈار کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی شخصیت سے واقف ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی، اور جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، مسافہ ہونا چاہیے، کیونکہ مئی کے کانفلکٹ کے بعد یہ دونوں ممالک کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی جو ہے وہ ہینڈ شیک بھی ہے، یا ایک رابطہ بھی کہہ لیجیے۔ چل رابطہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک ہینڈ شیک کہہ لیجیے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں ممالک کی حکومتی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر خود چل کر ہندوستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستانی کاؤنٹر پارٹ کے پاس آتے ہیں اور ہینڈ شیک کرتے ہیں، اور کرکٹ کے میدانوں میں ہندوستان کی اسی حکومت کی جانب سے پابندی کیوں عائد کی جاتی ہے؟ یہ بیسک سوال ہے جو پاکستانی کو ذہن میں خاص طور پہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر بھارت اور پاکستان کا میچ ہوتا اور پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہینڈ شیک نہ کرنے کی پالیسی کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کرنے کی بھارتی حکومت کی انسٹرکشن ہوتی، اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن خود چل کر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن سے ہاتھ ملاتے، تو ایسے صورتحال میں گودی میڈیا کی چیخیں ساتویں آسمان تک نہ پہنچی ہوتی، اور ایسی صورتحال میں بھارتی کیپٹن کا ہندوستان میں کیا حال ہو رہا ہوتا؟ یہ ہے ناظرین کرام وہ بیسک سوال جو اس اعلیٰ سطحی ہینڈ شیک میں پاکستانیوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہینڈ شیک کیوں ہوا، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر ہینڈ شیک ہو سکتے ہیں تو پھر پیپل ٹو پیپل سطح پر ہینڈ شیک نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا عوام کے دلوں کے اندر آپ نفرت جو ہے وہ ڈال کر رکھنا چاہتے ہیں دونوں طرف سے، اور خود آپ جو ہے وہ اعلیٰ سطحی رابطے بھی رکھتے ہیں، اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور ہینڈ شیک بھی کرتے رہتے ہیں؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کب تک چلے گا؟ بہرحال پھر بھی یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، دونوں ممالک کو کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ کیا اس ہینڈ شیک کے بعد آپریشن سندور 2 اب بھی جاری ہے یا ختم ہو چکا ہے؟